السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا سبق مشکات شریف سے کتاب الزکاة ہے، اور باب ہے من لا تحل له الصدقہ، کن لوگوں کے لیے صدقہ جائز نہیں ہے۔ کتاب میں 1844 جبکہ باب میں 9 حدیث ہے۔ عن ابی رافع ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث رجلا من بنی مخزوم علی الصدقة فقال لأبی رافع اصحبنی کئی ما تصیب منہ اصحبنی کئی ما تصیب منہا فقال لا حتى آتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأسألہ فانطلق الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسألہ فقال ان صدقة لا تحل لنا وان موالی القوم من انفسهم رواہ ترمذی و ابو داود والنسائی۔ معزز خواتین و حضرات، یہ حدیث سند کے اعتبار سے میرے علم کے مطابق تو بالکل درست ہے، اور حدیث کا ترجمہ یوں بنتا ہے کہ سیدنا ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قبیلہ بنو مخزوم کے ایک شخص کو زکوٰۃ کے لیے بھیجا کہ جاؤ زکوٰۃ لے کر۔ تو انہوں نے ابو رافع سے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں تاکہ آپ بھی زکوٰۃ میں سے کچھ لے سکیں۔ ابو رافع کہنے لگے میں تو نہیں لوں گا، جب تک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ نہ لوں میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے اس بارے میں استفسار فرمایا، تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ زکوٰۃ کا مال ہمارے لیے حلال نہیں ہے، اور قبیلے کے آزاد کردہ غلام بھی قبیلے میں شامل ہیں۔ تو یہ جو آدمی تھا معزز خواتین و حضرات، ان کا نام تھا ارقم بن ارقم القرشی، اور یہ مہاجرین میں سے صحابی تھا، اور اس کی کنیت ابو عبداللہ تھی، اور یہ وہ شخصیت ہے جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر میں مکہ میں چھپا کر رکھا تھا، یہاں تک کہ 40 آدمی پورے ہو گئے تھے۔ تو ہوا یہ کہ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بھیجا کہ آپ جا کر زکوٰۃ لے کر آؤ، تو وہ سیدنا ابو رافع کو اپنے ساتھ ملا رہے تھے جانے کے لیے۔ تو ابو رافع نے نہ صرف یہ کہ جانے سے انکار کر دیا، بلکہ مسئلہ رکھ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی وہ یہی تھی کہ غلام جو ہیں وہ کسی قبیلے کے، وہ انہی کا حصہ ہوتے ہیں۔ یہ بات یہاں اس حدیث میں سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی طرح احادیث پر بھی سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔